بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآنی واقعہ پیش کیا تھا، اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا قرآنی واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو مردہ حالت میں سمندر کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی کیونکہ چڑھتا اور اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ پاک، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن یہ عجب منظر دیکھنے کی آرزو میں رکھتا ہوں۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک کی اجازت سے آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے۔ آپ نے خوشخبری سن کر اللہ پاک کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے عرض کی، دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوالوں پر مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، میری دعا قبول فرمائے گا اور میرے سوالوں پر مجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا، تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور انہیں آواز دو، ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور اس کے مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا گیا، آپ کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے کو پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو تم پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قرآنی واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ پاک نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دیا کرتے، نہ کوئی نبی ہرگز کبھی بھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں تو انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے، کیا خبر اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں۔ جب 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اطمینان پیدا ہوا، جس کی بدولت انہیں نفس المطمئنہ کی دولت مل گئی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن اللہ پاک کے معصوم فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی اور ان میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا، سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام فرمایا اور فرمایا، یہ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ بات آپ نے دل میں فرمائی۔ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور پھر ایک موٹا تازہ اور نفیس بچڑا بون کر لے آئے اور پھر ان مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ اسے کھائیں۔ جب ان فرشتوں نے وہ کھانا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو؟ فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں جو عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی، آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ پاک کے بھیجے ہوئے ہیں
اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ اس وقت آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 یا 99 سال کے درمیان، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 یا 120 سال تھی۔ لہٰذا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم والے لڑکے کی خوشخبری سن کر چلاتی ہوئی آئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں تو بوڑھی ہوں، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟ فرشتوں نے کہا، جو بات ہم نے کہی ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے یوں ہی فرمایا گیا ہے، اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ جسے تم ناممکن سمجھ رہی ہو، یعنی وہ رب کریم تمہیں اس عمر میں نعمت اولاد سے نوازنے پر قادر ہے۔ بے شک وہ اپنے کام میں حکمت اور علم والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 26 کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 تا 30 میں بیان فرمایا ہے، اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا، سلام۔ ابراہیم نے فرمایا، سلام، اجنبی لوگ لگتے ہیں۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لے آئے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت کا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ فرشتے کبھی کبھی آدمی کی صورت میں بھی لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ اور مینا و عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بیس بنا کر آتی ہے، جو حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ لہٰذا حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، طواف کعبہ اور زیارت مدینہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں۔ ہرگز کسی انسان کی بھی بے ادبی، دل آزاری، جھگڑا اور تکرار نہ ہو پائے۔ کیا خبر کہ وہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ، جو تمہیں دھکا دے یا ڈانٹ کر تمہاری قوت برداشت اور تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس سے عام آدمی پر لوگ ناواقف ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ کام ہیں جن کو صرف حج کے موقع پر ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام زندگی میں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز نبی تھے، جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دوستو، یہاں پر یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں، تو مہمان نوازی کو ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانے کی بہت ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو مزید اس قسم کے واقعات اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔